دو مرد ایک سچی کہانی۔ آج کی رات شہر کی ٹھنڈی ہوا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی اور ریڈیو اسٹیشن کے چھوٹے سے اسٹوڈیو میں پروگرام دل کی آواز براہ راست نشر ہو رہا تھا، جہاں میزبان آریان ہمیشہ ایسے موضوعات پر بات کرتا تھا جن کے بارے میں لوگ اکثر دل میں سوال رکھتے ہیں مگر زبان پر نہیں لاتے۔ آریان نے نرم آواز میں کہا کہ آج کی کہانی دو ایسے لوگوں کی ہے جو اپنی زندگی میں سچ کی تلاش میں تھے مگر دنیا کے ڈر نے انہیں خاموش رکھا ہوا تھا۔ اسی شہر کے ایک سادہ سے محلے میں رہنے والا 25 سالہ نوجوان ارمان اپنی چھوٹی سی نوکری اور عام سی زندگی کے باوجود دل کے اندر ایک عجیب سی تنہائی محسوس کرتا تھا، کیونکہ اسے ہمیشہ لگتا تھا کہ وہ دوسروں سے تھوڑا مختلف ہے۔ اس کے دوست شادی اور محبت کی باتیں کرتے مگر ارمان کے دل میں جو احساس تھا وہ کسی لڑکی کے لیے نہیں بلکہ کسی ایسے انسان کے لیے تھا جو اسے سمجھ نہیں سکے۔ کئی راتیں اس نے چھت پر بیٹھ کر یہی سوچتے گزاری کہ کیا دنیا میں کوئی ایسا شخص ہوگا جو اس کی دل کی کیفیت کو سمجھے۔ ایک دن اس نے ہمت کر کے انٹرنیٹ پر ایسے لوگوں کی کہانیاں پڑھنا شروع کی جو اپنی سچائی کے ساتھ جینے کی کوشش کر رہے تھے، اور اسی تلاش میں اسے ایک آن لائن کمیونٹی کے بارے میں پتہ چلا جو لوگ اپنی زندگی کے تجربات شیئر کرتے تھے۔ ارمان نے کافی دیر سوچنے کے بعد وہاں ایک سادہ سا پروفائل بنا لیا، مگر وہ شروع میں صرف دوسروں کی باتیں پڑھتا رہا کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں کوئی اس کا مذاق نہ اڑا دے۔ چند دن بعد اسے ایک پیغام ملا جس میں صرف اتنا لکھا تھا، ہیلو، امید ہے تم ٹھیک ہوں گے، اور اس پیغام بھیجنے والے کا نام روہن تھا جو ایک بڑے شہر میں رہتا تھا اور عمر میں ارمان سے چند سال بڑا تھا۔ شروع میں ارمان نے جواب دینے میں ہچکچاہٹ محسوس کی مگر پھر اس نے سادہ سا جواب لکھ دیا اور وہیں سے دونوں کے درمیان گفتگو کا آغاز ہوا۔ ان کی باتیں شروع میں بہت عام تھی، جیسے عام شہر، موسیقی اور زندگی کے بارے میں، مگر آہستہ آہستہ دونوں کو محسوس ہونے لگا کہ وہ ایک دوسرے کی بات کو دل سے سمجھتے ہیں۔ اور روہن اکثر کہتا تھا کہ زندگی میں سب سے مشکل چیز اپنی اصل پہچان کو قبول کرنا ہے، اور اس سے بھی زیادہ مشکل یہ ہے کہ دنیا اسے قبول کرے۔ ارمان کی یہ باتیں سن کر عجیب سا سکون ملتا تھا کیونکہ پہلی بار کوئی ایسا شخص ملا تھا جو اس کی دل کی کیفیت کو الفاظ میں بیان کر سکتا تھا۔ کئی ہفتوں تک وہ روز رات کو دیر تک بات کرتے رہے اور اس دوران انہوں نے یہ طے کیا کہ وہ جلد بازی نہیں کریں گے بلکہ پہلے ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھیں گے، کیونکہ اعتماد کسی بھی رشتے کی بنیاد ہوتا ہے۔ ایک شام روہن نے ارمان سے کہا کہ اگر وہ چاہے تو وہ کسی دن آ کر اس سے مل سکتا ہے، کیونکہ حقیقت میں ملنے سے انسان کی سچائی زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ ارمان کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا کیونکہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ کسی ایسے انسان سے ملے گا جو اس کے دل کو اتنا قریب ہو، مگر کچھ دن سوچنے کے بعد اس نے ہاں کر دی اور دونوں نے ایک مصروف شہر کے کیفے میں ملنے کا فیصلہ کیا جہاں کوئی انہیں پہچان نہ سکے۔ ملاقات کے دن ارمان کافی پہلے پہنچ گیا اور اس کا دل بے چینی سے دھڑک رہا تھا، مگر جب روہن دروازے سے اندر آیا تو ارمان نے فوراً اسے پہچان لیا کیونکہ اس کی آنکھوں میں وہی سچائی تھی جو اس کی باتوں میں محسوس ہوتی تھی۔ دونوں نے آہستہ آہستہ گفتگو شروع کی اور وقت کا احساس ہی نہ رہا۔ اس ملاقات میں نہ کوئی بناوٹ تھی نہ کوئی دکھاوا، بلکہ صرف دو انسان تھے جو ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس دن کے بعد ان کی دوستی اور مضبوط ہوتی گئی، مگر ساتھ ہی انہیں یہ حقیقت بھی معلوم تھی کہ ان کا راستہ آسان نہیں ہوگا، کیونکہ معاشرہ اکثر ایسی محبت کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ روہن نے ایک دن ارمان سے کہا کہ اگر وہ اس سفر میں ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو انہیں مضبوط بھی بننا ہوگا، کیونکہ کبھی کبھی لوگوں کی باتیں اور دباؤ رشتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ مگر ارمان نے مسکرا کر جواب دیا کہ سچی دوستی اور سچا احساس کبھی آسانی سے ختم نہیں ہوتا۔ وقت کے ساتھ دونوں نے یہ سیکھا کہ محبت صرف دل کی دھڑکن کا نام نہیں بلکہ صبر، اعتماد اور ایک دوسرے کا سہارا بننے کا نام ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اپنی زندگی آہستہ آہستہ مگر سچائی کے ساتھ گزاریں گے اور ایک دوسرے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ آریان نے پروگرام کے آخر میں سامعین سے کہا کہ اس کہانی کا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ دنیا میں ہر انسان محبت اور سچ کا حق رکھتا ہے، مگر زندگی کے ایسے راستوں پر ہمیشہ احتیاط، صبر اور سچائی بہت ضروری ہوتی ہے، کیونکہ رشتے جلدی میں نہیں بنتے بلکہ وقت کے ساتھ مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں
ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ اگلی دلچسپ اور جذباتی کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔